الذي كتب علينا القتال والصلاة والسلام على من قاتل وجاهد في سبيل الله وعلى آله وأصحابه الذين قاتلوا وقتلوا وقتلوا لإعلاء كلمة الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. صدق اللہ خالقنا الکریم. میرے واجب الاحترام علماء کرام اور میرے معزز دوستو، آج میں جس موضوع کا بار کرام اپنے ناتواں کندھوں پہ اٹھایا ہوا ہوں وہ ہے مسجد اقصی کے آنسو. عزیزان من، مسجد اقصی جو مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، اس مسجد اقصی کو جلیل القدر انبیاء کرام اور اولیاء عظام کی جبین نیاز کا بوسہ لینے کا شرف حاصل ہے. یہاں وحی کا نزول ہوتا رہا. قرآنی شہادت کے مطابق برکات آسمانی بے پایا رحمت کی شکل میں اس مقدس ترین چار دیواری میں اترتی رہی. یہی وہ مسجد اقصی ہے جہاں سے رب لم یزل نے اپنے محبوب مصطفیٰ کو معراج کی سیر کرائی. یہی وہ مسجد اقصی ہے جسے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فتح کیا. مگر سامعین، آج اسی مسجد اقصی پر یہودی کئی عرصے سے اپنا ناپاک خونی پنجہ جمانے کی کوششیں کر رہے ہیں، مگر ان ناپاک عزائم کو خاک میں ملانے کے لیے فلسطین کے معصوم بچوں نے اپنی جانوں کو گولیوں کا نشانہ بنا دیا. بزرگوں نے اپنی زندگیوں کا قیمتی اثاثہ بیت المقدس کے تقدس کے لیے قربان کر دیا. نہتھے فلسطینیوں کو آگ اور خون کے سیلاب میں بہایا گیا. القدس لنا کے نعرے پر ان کو پھانسی کے پھندے پر لٹکایا گیا. ہوازادیوں کی عصمتوں کے آبینے پارا پارا کیے گئے. زندہ انسانوں کے شکنجوں میں کس کر ان کا بند ہتھوڑوں سے توڑا گیا. بے شمار عورتوں نے اپنا سہاگ بیت المقدس کی ناموس پر قربان کر دیا. لاتعداد نوجوانوں نے سینہ تان کر دشمنوں کا مقابلہ کیا. دوستو، ان تمام ظلم و ستم کو دیکھ کر انگریز رقص کر رہا ہے. انسانیت پردوں کے پیچھے منہ چھپا رہی ہے. اقوام متحدہ کی آنکھوں پر سامراجی قوتوں نے جالے بند رکھے ہیں. سلامتی کونسل کا ضمیر مسلم مفادات کے معاملے میں ابدی نیند سونے کا عادی بن چکا ہے. بیت المقدس چل رہا ہے، مگر ان اداروں کی استعمار نوازی نے یہ ثابت کر دیا کہ عالمی ادارے امن کے علم بردار نہیں بلکہ وہ امریکہ اور باطل قوتوں کے پرستار ہے. اور آج کے جدید تعلیم یافتہ حکمران بھی ان کی دلدوز صداؤں پر اتنی بھی توجہ نہیں دے رہے جتنی وہ صبح صبح اپنے چہرے کی کھدائی پائی اور اپنے لباس کی طرف پر دیتے ہیں. مگر میں سلام پیش کرتا ہوں فرزندان مسجد اقصی کو کہ جو اس حقیقت کو پہچان گئے کہ تقدیر دوسروں کے دم سے نہیں بلکہ بازوئے شمشیر زن کی قوت سے بدلتی ہے. زنجیریں ٹوٹتی نہیں بلکہ عزم عام قدرت سے توڑی جاتی ہے. اس لیے آج فلسطین کا ہر بچہ، ہر بوڑھا، ہر جوان شہادت کا نعرہ لبوں پر سجائے ہوئے وقت کے کربلا میں آگے بڑھ کر دنیا کو یہ پیغام سنا رہا ہے. وہ لوگوں سنو، کتاب سادہ رہے گی کب تک؟ کبھی تو آغاز باب ہوگا. جنہوں نے بستی اجاڑ ڈالی کبھی تو ان کا حساب ہوگا. سحر کی خوشیاں منانے والوں سحر کے تیور بتا رہے ہیں. ابھی تو اتنی گھٹن پڑے گی کہ سانس لینا عذاب ہوگا. وہ دن گئے کہ ہر ستم کو ادائے محبوب کہہ کے خوش تھے. وہ دن گئے کہ ہر ستم کو ادائے محبوب کہہ کے خوش تھے. اٹھے گی اب کوئی اینٹ ہم پر تو اس کا پتھر جواب ہوگا. سامعین ذی وقار، آج فلسطین پر جو ظلم و ستم کا طوفان برپا ہے، آج اسرائیل جو فلسطین
پر نوکیرے دام گانے کی کوشش کر رہا ہے، اس کو روکنے کے لیے پوری امت مسلمہ کو ایک ہونا ہوگا۔ آج 57 اسلامی ممالک کو مذمتی بیانات ترک کر کے مرمتی اقدامات کرنے ہوں گے۔ دوستو، آج فلسطین پکار کر یہ کہہ رہا ہے، وہ مسلمانوں اپنی شجاعت و بصارت کی تاریخ کو بھولنے کے بجائے اس کو دہرانے کا وقت ہے۔ آخر میں اسی پیغام کے ساتھ اجازت چاہوں گا، اے مسلم اٹھ آ، اثر نو دہر کے حالات بدل ڈال۔ اے مسلم اٹھ آ، اثر نو دہر کے حالات بدل ڈال۔ تدبیر سے تقدیر کے دن رات بدل ڈال۔ کالا ہو کے گورا سبھی ہیں بندے اس کے، اس قومیت بے جا کی روایات بدل ڈال۔ میدان میں آ، چھوڑ کے تسبیح و مصلی، کچھ دیر کے لیے طرز عبادات بدل ڈال۔ وما علینا الا